ایران اسرائیل وار کے حوالے سے پاکستان کو کتنے احتیاط کی ضرورت ہے اپنا رول پلے کرنے میں؟ کچھ اس کے اندر امکانات بھی ہیں، جس طرح سے آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ انڈیا کے حوالے سے پاکستان کم از کم اس وار کے ذریعے سے انڈیا اور ایران کو دور کر سکا ہے، تو پاکستان اس دوری کو مینٹین کرے۔ ایک بات دوسرا یہ کہ یہ جنگ یہیں ختم ہو، کیونکہ ہمارے پڑوس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی پاکستان کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ جب انڈیا نے بم دھماکے کیے تو کسی نے اس کے اوپر ریسٹرکشنز نہیں لگائیں، کوئی پابندیاں نہیں لگائیں، پاکستان نے بم دھماکے کیے تو پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ گئیں۔ اب ایران جو ہے وہ اسی راستے پر چل رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ اس طرح کی جوہری طاقت ہونی چاہیے، تو اس کو جس طرح کے حالات کا اور جس طرح کی پابندیوں کا دہائیوں سے سامنا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہپوکریسی ہے کہ اسرائیل کے پاس رائٹ ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، ایران کے پاس نہیں ہے۔ اچھا ٹرمپ جو ہے یہ اپنی الیکشن کیمپین کے دوران یہ دعوے کرتے تھے، ان کے سلوگنز تھے، نعرے تھے کہ جنگوں کے خلاف ہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے وہ پار میں آئے ہیں نہ تو یوکرین رشیا وار ختم ہو رہی ہے، ابھی پاکستان اور انڈیا وارفیئر ختم ہوئی ہے، اب ایک نئی جنگ جو ہے انہوں نے وہ شروع کر دی ہے، تو وہ محض جھوٹ تھا، وہ لوگوں کو ووٹرز کو لبھانے کے لیے باتیں تھیں کہ میں جنگ کے خلاف ہوں، جبکہ ہو تو اس کے برعکس رہا ہے۔ جی ویلکم بیک۔ اچھا طارق صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو اسرائیل ہے وہ ایک طرح سے انوائٹ کر رہا ہے امریکہ کو کہ جی آپ لوگ آئیے، اس جنگ کے اندر کودیے اور ہماری جان چھڑائیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ایران نے رزسٹ کیا ہے، 6-7 دن جو ہے وہ جنگ کو لے کے چلا گیا، اور اب جو ہے اسرائیل کو خاصا نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے، جس طرح سے اس نے اس کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہیں، تو اب اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ یہ جنگ کسی طرح سے امریکہ کی جنگ بن جائے۔ نہیں، یہ اس کی دو تھیریز ہیں۔ ایک تو یہ تھیری ہے کہ اسرائیل یا امریکہ کا یہ پلان نہیں ہے کہ وہ ایران پہ قبضہ کریں، تو یہ ٹارگیٹڈ اورینٹیشن ہوگی کہ ایران کو تھوڑا سا کمزور کیا جائے، ایران کو ہٹ کیا جائے، ان کے انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا جائے۔ اب اسرائیل، آپ کے خیال میں اسرائیل نے یہ جو اٹیکس ہیں یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کی ہیں؟ آف کورس اس کی مرضی کے اس سے ساتھ پہلے کی۔ ایک ٹرمپ کی ایک تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ول بی لیڈنگ اٹ، گو کہ اسرائیل کا اس کا بہت زیادہ ہوگا۔ مینیپولیٹو قسم کی یہ ایک ہے۔ اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہے امریکہ کے بغیر جو ہے وہ آگے لے کے آئے، اور یہ ابھی بھی ڈیٹررنس بنیادی طور پہ امریکہ کا ہے کہ لوگ اس کی طرف نہیں جاتے۔ اگر پاکستان بھی اسرائیل کی طرف نہیں جائے گا، ٹرکی بھی نہیں جائے گا، دوسرا بھی نہیں جائے گا، سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے اس کا کس حد تک انٹرسٹ ہے۔ اور یہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی اب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، کیا اسرائیل کی خاطر وہ کتنا اپنا پولیٹیکل جو مائلیج ہے اس کو کمپرومائز کرے گا۔ اور یہ میری ذاتی طور پہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے اگر ورلڈ پاور شیئر ہوتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ امریکہ کی ورلڈ پاور کو شیئر کرنے کے لیے دوسروں ممالک کے ساتھ ظاہر ہے دے ول سنیچ اٹ، وہ اسرائیل ہوگا۔ اتنی زیادہ اگر امریکہ اسرائیل کی پالیسی رکھے گا، اور اس کے امریکہ کا کوئی متبادل کسی لحاظ سے بھی ملیٹریلی آتا ہے، ظاہر اکنامیکلی تو آگے ہیں، دوسرے آگے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر بہت مشکل ہو جائے گا یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے۔ اب یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ جب وہ اسرائیل کے ساتھ ایران کے خلاف جائے گا تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہیو ٹو ایویلویٹ کہ اس میں مسلم کنٹریز ہیں، اس میں پھر دوسرے پاور کے بلاکس ہیں، اس میں ایسٹرن یورپ بھی ہے، ایون نیٹو کنٹریز بھی ہیں، دے ول بی آلسو آئیں گے، کس لحاظ سے صحیح۔ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا تو کیا نہیں سمجھتے کہ اس سارا جو کھیل اس وقت کھیلا جا رہا ہے، اس سے ایران کو ایک طرح سے جواز ملے گا کہ جی میرے پاس ماس ڈسٹرکشن ویپنز ہونے چاہیے، کیونکہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو میری تو ایگزسٹنس کو ہی خطرات لاحق ہیں، اور پھر اگر ایران کو اس کی اجازت مل جاتی ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ نہیں ملے گی، تو پھر بہت سارے اور جو ملک ہیں وہ بھی اس بارے میں سوچنا شروع کر۔ بین الاقوامی طاقت کا کھیل ہے۔ اس میں اگر ایک کویشچن ہے کہ اگر اسرائیل کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ایٹمی طاقت ہے اور اس کو ڈکلیئر نہیں کرتا، اور اس کو کبھی بھی انٹرنیشنل جو ایٹامک ایجنسی ہے یا دوسری جو ایجنسیز ہیں اس نے کبھی اسرائیل کو وزٹ نہیں کیا، اگر اسرائیل اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے
जौहरी सलाहियत रख सकता है तो फिर ईरान क्यों नहीं रख सकता? वो फिर पाकिस्तान ने क्यों रखी है, इंडिया ने क्यों रखी है, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यों रखी है, रशिया ने क्यों रखी है? तो डिफेंड तो हर मुल्क ने अपने आप को करना है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितना ताकतवर है। अगर आप पाकिस्तान को देखें, कुछ हालात ऐसे थे और हमारे जो पॉलिटिशियंस थे और बल्कि मिलिट्री लीडरशिप, उन्होंने बहुत वाइजली पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत हासिल की। कोई देना नहीं चाह रहा था, पाकिस्तान ने हासिल कर ली। तो ईरान के लिए, ये ईरान की इस रजीम के लिए, ईरान विल सर्वाइव ऑलवेज। वो कहते हैं ना, किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो ईरान तो हमेशा रहेंगे, लेकिन ईरान की इस रजीम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ कि वो पाकिस्तान किस जौहरी तरह की सलाहियत हासिल सपोर्ट जो करें। है, किस तरह से ईरान को सपोर्ट कर सकता है और किस हद तक कर सकता है? आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का केस पता होगा कि पाकिस्तान ने पहले भी सपोर्ट करने की कोशिश की उनकी लेकिन जौहरी सलाहियत को ईरान ने लेके, पाकिस्तान के लेकिन ऊपर ही इल्ज़ाम हाँ, आयद कर दिए। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर ही लगा दिया। अब पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी क्लेवर। पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है ना, वो सुप्रीम होना चाहिए। और अगर आप ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात देखें तो देयर आर गुड पैचेस एंड देयर आर आल्सो नॉट गुड पैचेस। ईरान ने अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर आप अफ़गानिस्तान में देख रहे थे, उनका एक आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट था, ज़ाहिर है शियों को लेके उधर एक सुन्नियों की हुकूमत बन रही थी, तो पाकिस्तान का और इंटरेस्ट था। तालिबान को लेके इन दोनों ममालिक के दरमियान बहुत इश्यूज़ रहे। पाकिस्तान में भी सेक्टेरियन इश्यूज़ में ईरान का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, और जो बुनियादी तौर पे मनफी किरदार रहा है। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है जो सऊदी अरब और ईरान का इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं रहा। तो ईरान उस लिहाज से रिलायबल नहीं है। लेकिन क्योंकि इसराइल है तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली जो है वो ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए, जो कर भी रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे आगे। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा लगता है, एक तासुर है कि चूंकि जो IAEA है बतौर इदारा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक तरह से नहीं निभा रहा, वो पपेट बन चुका है अमेरिका का, और जो अमेरिका चाह रहा है वैसा ही हो रहा है। तो उसके नतीजे में फिर इस तरह के मामलात और इस तरह की वॉर्स और इस तरह की डिस्ट्रक्शन, क्या कहेंगे? वो तो यूनाइटेड स्टेट्स को अगर आप यूनाइटेड नेशंस को देखें, यूनाइटेड नेशन के नीचे जितने भी इदारे हैं उनको देखें, तो आप उसको देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स उनको डोमिनेट करता है, और उसके अपनी रीजंस हैं। ज़ाहिर फंड भी सबसे ज़्यादा वही करता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने या किसी भी पावरफुल मुल्क ने अगर आपने फ़ैसले करने हों तो वो उस लिहाज से करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि इंटरनेशनल लॉ को, जो लॉ तो आप उसको नहीं कह सकते, या जो इंटरनेशनल एक प्रेसिडेंट्स हैं या मॉरल लॉ है, उसको सबसे ज़्यादा वायलेट किसने किया है? इज़राइल ने किया है पिछले 3 सालों में। उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का जो इंटरनेशनल लॉ है वो हरकत हरकत में में नहीं नहीं आया। आया। तो उसके बाद आप फिर कैसे कह सकते हैं कि अब ये हम समझ चुके हैं, पूरी दुनिया अब समझ चुकी है। अब एक सोशल मीडिया के रिवाइवल से, या जब ये इंटरकनेक्टिविटी आई है दुनिया में, अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, वो ये नहीं कहते कि इट्स अ मॉरल वॉर, तो या इट्स अ वॉर बिटवीन गुड और इवल। वो अब कहते हैं कि इट्स अ वॉर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है। अच्छा, ये दोहरा मेयार क्यों है? जब इंडिया ने बम धमाके किए तो किसी ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, कोई पाबंदियां नहीं लगाई। पाकिस्तान ने बम धमाके किए तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग गईं। अब ईरान जो है वो उसी रास्ते पर चल रहा है, वो भी कहता है कि उसके पास कुछ इस तरह की जौहरी ताकत होनी चाहिए। तो उसको जिस तरह के हालात का और जिस तरह की पाबंदियों का दहाइयों से सामना है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। अब आप एक मॉरल लॉ की बात कर रहे हैं। आप जितने ताकतवर हैं उससे लिहाज से आपको रिएक्शन मिलेगा पूरी दुनिया से। पाकिस्तान की इंडिया की जंग से पहले पाकिस्तान का क्या रिएक्शन मिल रहा था दुनिया से, उस जंग के बाद पाकिस्तान को क्या रिएक्शन मिल रहा है। इवन अगर आप मुस्लिम वर्ल्ड भी देख लें, अगर आप गल्फ स्टेट्स भी देख लें, तो आपकी जो एक नेशनल पावर है वो डायरेक्टली आप कह लें प्रोपोर्शनेट है वर्ल्ड रिएक्शन से। इसलिए तो कहते हैं कि आप नेशनल पावर को इन्हांस करें। और उसमें एक चीज़ जो पिछले कुछ सालों से दोबारा विंडिकेट हुई है कि पहले पहले ये आर्गूमेंट दिया जाने लगा था कि जो आपकी इकोनॉमिक पावर है दैट इज़ द सुप्रीम। अब वो नहीं है। अब दोबारा उसी बात पे जिसके ऊपर हमेशा सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते रहे कि जो आपका डिफेंस है, जो आपकी आपकी लड़ने की सलाहियत है, अपने आप को डिफेंड करने की सलाहियत है, दैट इज़ द सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ एनी नेशन। अच्छा, ट्रम्प जो है ये अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये दावे करते थे, इनके स्लोगन्स थे, नारे थे कि जंगों के ख़िलाफ़ हैं, मगर हमने देखा है कि जब से वो पार में आए हैं, ना तो यूक्रेन रशिया वॉर ख़त्म हो रही है, अभी पाकिस्तान और इंडिया वॉर फिर ख़त्म हुई है, अब एक नई जंग जो है उन्होंने वो शुरू कर दी है।
تو وہ محض جھوٹ تھا، وہ لوگوں کو ووٹرز کو لبھانے کے لیے باتیں تھیں کہ میں جنگ کے خلاف ہوں، جبکہ ہو تو اس کے برعکس رہا ہے۔ اچھا یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کیمپین ہوتی ہے چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو، اس میں جو جس طریقے سے ووٹ لیے جاتے ہیں، چاہے وہ ایتھنیسٹی ہے چاہے اکنامک انٹرسٹ ہے یا دوسرے، اس میں ایگزیجریشن ہوتی ہے بہت زیادہ، اور ووٹرز کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک حد سے زیادہ جو ہم سے وعدے کیے جائیں یہ وفا نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہے، میرے خیال میں وہ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے۔ اب الیکشن کے دوران ان کے سب سے بڑا جو حلیف تھے وہ ایلان مسک تھے۔ اب ایلان مسک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، رشیا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ کیا کیا، کیسے انہوں نے اپنے سارے اتحادیوں کے اوپر آ کے ٹیرفس لگائے۔ تو اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ اسرائیل کے بارے میں کنسسٹنٹ رہے ہیں۔ اسرائیل کی پروٹیکشن کے اوپر امریکہ کا ہر پریزیڈنٹ ہر رجیم ویسے کنسسٹنٹ رہی ہے۔ پاکستان اس کے کی ساتھ کیا وجہ ہے؟ اٹس مالی ویری معاملات؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ اب اس کے اوپر مختلف آراء ہیں۔ جو سب سے جو مقبول رائے ہے جس کا اظہار ظاہر ہے امریکن تھنک ٹینکس کی جانب سے بھی ہوتا رہتا ہے کہ جو جوز لابی ہے دیٹ از ویری اسٹرانگ ان یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دے انویسٹ ان دیئر لیجسلیچرز۔ تو اس لحاظ سے ہے، پھر اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں، دوسرے انٹرسٹ بھی ہیں۔ لوگ تو اس حد تک کہتے ہیں کہ دی اونلی ڈیموکریسی ان دی مڈل ایسٹ، بہرحال لیکن اس کے اکنامک انٹرسٹ۔ صحیح۔ اچھا، ایران اسرائیل وار کے حوالے سے پاکستان کو کتنے احتیاط کی ضرورت ہے اپنا رول پلے کرنے میں؟ کچھ اس کے اندر امکانات بھی ہیں، جس طرح سے آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ انڈیا کے حوالے سے پاکستان کم از کم اس وار کے ذریعے سے انڈیا اور ایران کو دور کر سکا ہے، تو پاکستان اس دوری کو مینٹین کرے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ یہ جنگ یہیں ختم ہو، کیونکہ ہمارے پڑوس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی پاکستان کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان بہت کمپلیکس سچویشن میں چلا جائے گا۔ پاکستان نے ابھی تک ایران کی پوری ڈپلومیٹک سپورٹ کی ہے۔ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو پاکستان کی ابھی تو یہ پوزیشن ہے نا کہ ہم ایران کے ساتھ ڈپلومیٹکلی کھڑے ہیں۔ کیا امریکہ کے اٹیک کے بعد بھی وہ ڈپلومیٹکلی ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے بارے میں، کیونکہ اگر اگریسر جس طریقے سے اسرائیل ہے، اگر اس طریقے سے اگریسر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہوتا ہے تو کیا اسی طریقے سے پاکستان کی گورنمنٹ کا رسپانس آئے گا؟ میرا نہیں خیال آئے گا۔ پاکستان بہت زیادہ احتیاط برتے گا۔ پاکستان کے بہت زیادہ سٹیکس ہیں۔ پاکستان کا ایران میں اس وقت جو سب سے بڑا سٹیک ہے کہ جو اس کی پریزنٹ رجیم ہے وہ ہر صورت برقرار رہے۔ پاکستان چاہے گا کہ کسی صورت نئی رجیم نہ آ سکے، اور خاص طور پہ پرو ویسٹرن رجیم اگر آ جائے، یا اسرائیل اگر رجیم چینج ہوتی ہے اس میں اسرائیل کا رول ہوتا ہے، تو اسرائیل اگر پرو اسرائیل رجیم آتی ہے پاکستان کے لیے سیریس ایشوز ہوں گے، کیونکہ پھر ایران پراکسی بنے گا پاکستان اور اسرائیل کی، کیونکہ یہ ڈیفینس بہت سینسٹیو ہوتا ہے، اور کیونکہ پاکستان اور اسرائیل کے آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں۔ یہ بات بھی اب انڈیکیٹ ہوگی ہے کہ جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کے پارٹنرز نہیں بن سکتے ان لانگ، آپ کہہ لیں گے ان لانگ رن، کیونکہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں، اور جیسے جیسے طاقت آتی رہتی ہے، ایون آئی سے کہ اگر سعودی عربیہ کی طاقت جو ہے وہ اسرائیل کی طاقت جو ملٹری کی طاقت ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو یو ول ناٹ بی فائنڈنگ دیم ہیونگ کارڈیل ریلیشنس، کیونکہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز آر سو امپورٹنٹ ایٹ۔ اچھا، جو ایران کے پاس اس وقت آپشنز دستیاب ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنا ہرمز کو بند کر سکتا ہے، جو کہ تیل کی ترسیل کا ایک طرح سے راستہ ہے۔ اگر وہ چند دن کے لیے بھی بند ہوتی ہے تو جو آئل پرائسز ہیں ان میں ہم ریز دیکھیں گے، پرائس ہائیک دیکھیں گے، تو کیا آنے والے دنوں میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایران اس آپشن کو استعمال کر سکتا ہے؟ اگر ایران کی عوام کی اکثریت ایران کی موجودہ رجیم کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو پھر ایران جو ہے وہ ایک بہت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ ایران کو اصل خطرہ جو ہے ودن ایران ہے، کہ اگر عوام جو ہے اس رجیم کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں یا جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا حصہ بن کے اس رجیم کو تبدیل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، پھر ایران کے لیے مشکل ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ ایران کو دیکھیں، ایران ایک سویلائزیشن ہے، ایک 2500 سال کی ایک سویلائزیشن ہے، ان کا جو ایک پرائڈ ہے ایرانی ہونے میں وہ ہے، ایرانی ایک قوم ہے۔ کچھ ادھر اگر آپ پاکستان کے دیکھیں، سیستان بلوچستان کے کچھ ایشوز ہیں،
اگر آپ ناردن کی طرف جائیں تو کرد کے کچھ ایشوز ہیں، لیکن بہرحال 9 کروڑ لوگ جو ان کے ہیں، ان کی اکثریت جو ہے آپس میں کنیکٹڈ ہے، اور ایک ایرانین نیشنلزم ہے۔ اگر رجیم چینج نہیں ہوتی اور لوگ اپنی رجیم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ایران ایبزارب کر لے گا بہت ساری پین۔ پاکستان میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ ہم نے بہت زیادہ پین ایبزارب کی ہے، وار آن ٹیرر میں 1 لاکھ سے زیادہ بندے پاکستان میں شہید ہوئے، ایران میں بھی ہو جائیں گے۔ اگر یہ جیسے جیسے یہ بڑھتا جاتا ہے، اگر ایران پین برداشت بھی کرتا رہتا ہے اور سسٹین کرتا رہتا ہے، تو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوگا اسرائیل کا۔ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کس حد تک اس کے پاس جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ایران کے لیے بہت امپورٹنٹ۔ صحیح۔ اچھا، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہیں، آج رات ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے ٹرمپ۔ ہمارے سامنے اس ملاقات کا ایجنڈا ہے، نہ کوئی کانٹینٹ ہے، نہ اس حوالے سے کوئی خبر ہے۔ ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں، کیا اس ملاقات کی کوئی ریلیونس بنتی ہے ایران اسرائیل وار کے ساتھ؟ بہت زیادہ بنتی ہے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹ بھی، اگر یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہر صورت چاہے گا پاکستان نیوٹرل ہو۔ وہ تو چاہے گا کہ پاکستان اس کا پارٹنر بنے، اگر وہ پارٹنر ہی بنتا تو نیوٹرل لازمی ہو، لیکن پاکستان پہلے ایک پوزیشن لے چکا ہے ایران کو لے کے۔ لیکن کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہے تو ٹرمپ از ون آف دی موسٹ انپریڈکٹیبل پرسنس، تو آپ اس ملاقات کے آؤٹ کمز کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن پاکستان کے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ہی از آلسو ویری اسٹرانگ پرسن، پاکستان کا انٹرسٹ ہے۔ میرے خیال میں جو اسرائیل اور ایران کی وار ہے دیٹ ول پلے اے مین رول، پھر اس کے ساتھ انڈیا پاکستان کی وار ہے، کچھ اکنامک انٹرسٹ ہیں۔ اچھا، ایک پریشر جو اس وقت ایران کے اوپر ڈیولپ ہو رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ تم سیز فائر کرو، تم باز آ جاؤ، تم اپنی شکست کو تسلیم کر لو۔ سیز فائر تو وہ کرتا ہے جس نے پہل کی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وار کے اندر اسرائیل نے پہل کی ہے، اگر اسرائیل سیز فائر کرتا ہے تو آف کورس اس کے بعد ایران بھی سیز فائر کر دے گا، اور یہی اس وقت جو ایران کی قیادت ہے اس کا موقف ہے کہ جی چونکہ پہل آپ نے کی ہے تو آپ سیز فائر کا اعلان کریں، ہم اس کے پیچھے ہم بھی سیز فائر کا اعلان کریں گے۔ اچھا، یہ ایک ورلڈ ہپوکریسی ہے کہ اسرائیل کے پاس رائٹ ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، ایران کے پاس نہیں ہے، اور یہ اب سب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے اٹیک اسرائیل نے کیا، تو جو انٹرنیشنل لا ہے وہ اسرائیل پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ لیکن کیونکہ یہ طاقت کا کھیل ہے، اگر ابھی اگر آپ دیکھیں کہ ایران اگر اپنی جوہری صلاحیت دکھا دیتا ہے، اگر اس کے پاس ہے، تو سچویشن ول بی ڈفرینٹ۔ ایسی ہی ٹرمپ کی ایک دفعہ سچویشن نارتھ کوریا کے ساتھ آئی تھی، تو جو نارتھ کوریا کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے وہ بھی ہی واز آلسو ویری ٹف، تو وہ سیدھے ہو گئے تھے کہ اگر ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا، ہم وی ول نیوک، تو وہ چیزیں پھر نارملائز ہوگی۔ اٹ آل ڈپینڈس اپون کہ ایران اپنی پاور کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ اس میں کوئی مورل یا انٹرنیشنل لا جو ہے وہ اس لحاظ سے اس میں اتنا شامل یا انوالو نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان کے لیے اس وقت کیا آپشنز بچے ہیں ایران اسرائیل وار کے حوالے سے؟ پاکستان کیا کر سکتا ہے، کیا پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے؟ پاکستان کو اپنا نیشنل جو انٹرسٹ ہے نا وہ ہر صورت گارڈ کرنا چاہیے۔ اب پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، پاکستان کی جو ایک جوہری صلاحیت ہے، پاکستان کی عوام کی جان و مال ہے، اور پاکستان کی جو بارڈر ایریاز ہیں وہ سیکیور کرنا چاہیے۔ اٹس ویری کمپلیکیٹڈ، اٹس ویری ٹف۔ پاکستان نیڈ ٹو ٹیک سم ٹف ڈیسیجنس، لیکن پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے پاکستان کو اس کے مطابق ہی پاکستان ظاہر فیصلے کرے گا، بٹ اف دیر آر ٹفر ڈیسیجنز ریکوائرڈ، پاکستان شوڈ ٹیک ٹف ڈیسیجنس۔ صحیح، بہت شکریہ طارق صاحب۔ آج کی جو نشست تھی اس کا نچوڑ یہی ہے کہ پاکستان کو اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کو سیف گارڈ کرنا چاہیے، اسے پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔